إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. آمین. الحمدللہ آج 28 جنوری 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 283 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الصافات شروع کرنے جا رہے ہیں. قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر ہے 37 اور پارہ نمبر 23 میں. یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا ایک خاص اسلوب ہے. اس میں عقیدہ توحید کے اوپر ایمفسائز کیا جاتا ہے اور عقیدہ آخرت کے اوپر. اور اس صورت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ایمان بالآخرہ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آخرت پر جب تک ایمان کسی کا مضبوط نہ ہو اور اس کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے مر کے دوبارہ سے زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس وقت تک اس کا قبلہ درست نہیں ہوتا. اس لیے اس صورت کے اندر سب سے زیادہ جو ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ ایمان بالآخرہ کے اوپر. اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر خیر آئے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کی. سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پیغمبروں کا ذکر بھی آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے اوپر پھر سلامتی بھیجی ہے. اور اس سورت کی جو کنکلوژن ہے وہ اس مشہور آیت کے اوپر ہوتی ہے. 3 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے میرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اس میں آخری جو آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے کمبائنڈ سلام بھیجا ہے. اور ویسے اس میں سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ ساری آیات اس کے اندر آئیں گی. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. نکال لیں آپ بھی قرآن پاک کھول لیں سامنے. سورہ الصافات پارہ نمبر 23. یہ قرآن پاک سامنے اس لیے کھولا جاتا ہے تاکہ آپ اٹینشن بھی رہے، آپ کی ادھر ادھر توجہ ڈائیورٹ نہ ہو. اور قرآن حکیم سامنے ہوگا تو اس کو ظاہر ہے قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس طریقے سے سامنے ہوگا تو کنسنٹریشن انسان کی لوز نہیں ہوتی. سورہ الصافات سورت نمبر 37 پارہ نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، اور قسم ہے ان کی جو
ہاتھ باندھ کر، یہ پر باندھ کر کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں، فالزاجرات زجرا، اور ان کی بھی قسم ہے کہ جو خوب جھڑک کر ہانکتے ہیں، والتالیات ذکرا، اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی بھی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ قسم اور منت، اس کی کفارے کے اعتبار سے اس کے کیا شرعی احکام ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں غیر اللہ کی قسمیں یاد فرمائی ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت ہے، عام انسان کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانے کا کیا شرعی حکم ہے۔ یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں اس پہ آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 68 کے نام سے، قسم اور منت کے کفارے سے ریلیٹڈ۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہاں پہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حضور پر باندھ کر یا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور وہ فرشتے بھی جو کہ جھڑک کر چلاتے ہیں، یعنی ہواؤں کو چلانے والے فرشتے، بادلوں کو ہانکنے والے فرشتے، اللہ کے حکم سے جہاں پر بارش برسانی ہوتی ہے وہ بارش برساتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان 3 قسموں کو یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود ضرور بالضرور ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ رب السماوات والارض، اور وہ ہے پالنے والا، پیدا کرنے والا، مالک آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ قرآن حکیم کی ٹرم میں جب بھی یہ بات آئے گی نا، السماوات والارض وما بینہما، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے، یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک میریکل پلانٹ بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کا شاہکار اگر کوئی سیارہ ہے تو وہ یہ زمین ہے، جہاں پر لائف اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہوئی ہے، اور بڑی غیر معمولی، یعنی 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز جو ہیں اس روئے ارض کے اوپر، حیوانات اور نباتات کی ابھی تک ڈسکور ہو چکی ہیں، 20 لاکھ سپیشیز، پھر ہر سپیشیز کی تعداد آگے اربوں خربوں میں ہے۔ تو یہ میریکل پلانٹ ہے ان دس یونیورس، تو اس لیے اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان تمام کا مالک اللہ ہے، یعنی پوری کائنات کا۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور وہی تمام مشرقوں کا رب ہے۔ مشرقین ہوتا تو ہوتا 2 مشرق، مشارق عربی میں چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جو جمع کا صیغہ ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے۔ واحد ہوتا ہے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، رب المشرقین والمغربین، یا رب المشرقین والمغربین، رب المشرقین ورب المغربین، اس طرح کے جو بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ المغربین یا المشرقین، اس سے مراد 2 مشرق اور 2 مغرب۔ اور اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ قرآن حکیم جو یہ بات کرتا ہے کبھی 1 مشرق اور 1 مغرب کی، کبھی 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کی، اور کبھی جمع کے صیغے میں۔ تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 2 مشرق اور 2 مغرب، اور ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ کلپ کھل جائے گا کہ یہ روزانہ ایک نئے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ 365 مشرقیں تو پورے سال کے اندر بن جاتی ہیں، اور 365 مغرب ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ٹلٹ ہوتا ہے نا سورج، سردیوں میں اور گرمیوں میں اس کی اورینٹیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ افق کے ساتھ ہی یوں سردیوں میں مشرق سے سورج نکل کے مغرب تک چلا جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یوں نکل کے، لیکن ہر روز ایک نئی اورینٹیشن سے سورج نکلتا ہے اور گریجولی وہ شفٹ ہوتا ہے، تو 365 مشرق اور 365 مغرب پورے سال کے اندر بن جاتے ہیں۔ تو وہ تمام مشارق کا رب ہے۔ ایک یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اس کائنات کے اندر پلانٹس موجود ہیں، تمام کے اوپر ان کے اپنے اپنے سورج طلوع ہوتے ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ مشرق بنتے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ آرائش اس کی کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے
سوچیں کہ رات کے وقت اگر آسمان کے اوپر ستارے نہ ہو تو آسمان کی طرف کوئی بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. یہ رات کے وقت جو آسمان میں اٹریکشن ہے وہ ہے ہی ستاروں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اس کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے اس آسمان کو ہر قسم کے سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. لا يسمعون الى البلاء الاعلى ويقذفون من كل جانب، نہیں کان لگا کر سن سکتے عالم بالا کی باتوں کو مگر اس حال میں کہ ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے ہر طرف سے. یعنی جو بھی جن جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف اڑتے ہیں، یہ کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے. اور وہ پتھراؤ کا ذکر آگے بھی آ جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ. دحورا ولہم عذاب واصب، ان کو بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب کے طور پر. الا من خطف الخطفہ، مگر جو شیطان کچھ جھپٹ لیتے ہیں. فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اے شہاب ثاقب جو ہے، میٹرائٹس جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک سمجھ لیں میزائل داغے جاتے ہیں جو فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال میں ایک دن جو لیلۃ القدر ہوتی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، قرآن حکیم میں بھی سورۃ القدر میں بھی آیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے اور کام جو ہے وہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو سورہ الدخان میں آتا ہے کہ اس رات میں تمام اہم کام فرشتوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں. اب فرشتے جب وہ اس قسم کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں اس سال کے لیے آگے کیا ہے، تو اس میں سے کچھ جنات چرا لیتے ہیں اور وہ چرا کے پھر کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں، کچھ نہیں سن سکتے، تو وہ جھوٹ موٹ ملا کے تو ایک پوری سٹوری بنا کے کائنوں کو بتاتے ہیں. وہ اس کی بنیاد کے اوپر پریڈکشنز کی جاتی ہیں، اسی لیے کچھ پریڈکشن صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. بہرحال ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزائل داغے جاتے ہیں، اکثر کو تو ہلاک کر دیا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک آزمائش کے طور پر کچھ خبر آنی ہے تو وہ آ جاتی ہے. ادروائز ان کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیے جاتے ہیں. میٹرائٹس یعنی یہ پتھر ہے جو ستاروں کے اوپر سے گرتے ہیں ان کے اوپر، اور ایک شعلے کی شکل میں آپ نے رات کے وقت بھی کئی بار اس کو دیکھا ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ پوری ایک پیچھے دم سی ہوتی ہے اس کی، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ زمین کے آپ سمجھ لیں جو ایئر کا غلاف ہے، ایٹماسفیئر تقریباً 80,000 کلومیٹر زمین کے گرد ہے، اور اس میں سے بھی جو زیادہ آپ سمجھ لیں کثیف ہے وہ پہلے 50 کلومیٹر میں سارا ایئر ڈینسٹی ہے. جیسے ہی اس کے اندر کوئی پتھر داخل ہوتا ہے تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو وہ ایئر فرکشن کی وجہ سے اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ راکھ بن جاتا ہے. ظاہر ہے اگر 3 سے 5,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک چیز انٹر ہو زمین کے ایٹماسفیئر میں تو ہوا کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے ہی اس کی اوپر والے حصے کے اوپر اتنی تپش پیدا ہو جائے گی کہ وہ جل جائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایئر شٹلز، جو یہ خلائی شٹلز بھیجی جاتی ہیں خلا کے اندر، ان کے اوپر باقاعدہ ایک سیرامکس کی لیئر چڑھائی جاتی ہے ٹائلز کی فارم کے اندر. یہی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے باہر بھی اس قسم کی لیئر چڑھائی جاتی ہے. ادروائز اگر وہ لیئرز نہ ہو تو وہ جیسے ہی زمین کے اس ڈینسٹی والے ایئر ڈینسٹی والے پورشن میں داخل ہوں تو وہ سارے جل کے راکھ ہو جائیں. اور ایک آپ کو پتہ ہے یہ جو کولمبیا ان کی شٹل امریکن کی کچھ عرصہ پہلے جو پھٹ گئی تھی، صرف ایک ٹائل اس کی ٹوٹی ہوئی تھی. اب 3 سے 4,000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اب اتنا جب ٹیمپریچر ہوگا تو کون سی، تو اس کے آگے تو سٹیل بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ بھی 1,500 کے بعد پگھل جاتا ہے. تو جہاں پہ 3,500 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جائے تو وہاں تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. بعض انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس نے اس طرح کی یعنی کیمیکل جو ہے وہ ایلیمنٹس ڈیولپ کر لیے ہیں کہ جو ریزسٹ کر لیتے ہیں اس کے اگینسٹ. تو اللہ تعالیٰ وہ پتھر شہاب ثاقب ان کے اوپر ڈالتا ہے. بل سائنس جو ہے اس کی اپنی توجیہ بیان کرتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی یہ پتھر جو ہے وہ ستاروں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی چونکہ ہر ستارہ گردش کے اندر ہے تو سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے وہ داغے جاتے ہیں. یہ تو ساری اس کی سائنٹیفک ریزن ہے. لیکن ان سارے سوالوں کے پیچھے ایک سوال ہے جو سوالوں کی جان ہے. اس کے بارے میں پھر سائنس جو ہے بالکل ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے. سائنس صرف 2 کوشچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے.
وٹ اور وائی. کیا ہوا اور کیوں ہوا, کیسے ہو گیا, سائنس کہتی ہے کہ یہ ہماری ڈومین سے ہی باہر ہے. ہاؤ, یہ سائنس کا کوشچن ہی نہیں ہے. سائنس صرف اس سے ڈیل کرتی ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. کیا ہوا, زلزلہ آیا. کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آیا. یہ کیسے ہو گیا, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, ایسا ہی ہوا کرتا ہے, یہ ہو جایا کرتا ہے. اسی کے پیچھے تو خدا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر قدرتی مظہر کے پیچھے خدا ہے. بالی سائنس کی عاجزی ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی ہم نے سوال میں پڑھ رہی نہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اسی میں تو قیامت مضمرہ, ایسے ہی کیوں ہوا کرتا ہے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اسی وقت ہی پتھر نے ٹوٹنا ہے, تو اس کے پیچھے تو خدا ہے نا. یہ اسی وقت ہی زلزلے نے آنا ہے. یہ جو ٹائمنگ ہے وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں, کسی بھی وقت آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ زمین پہ تو ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں, صرف ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین پہ آتے ہیں. اگر ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے تو یہ تو زمین سٹیبل ہی نہیں رہ سکتی. جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے تمہارے لیے, تو وہ بعض غیر مسلموں میں لوگوں نے بھی اعتراض کیا, یہ بچھونا تو ہے نہیں, زمین تو گول ہے, تو بچھونے سے مراد یہ ہے اس کو سٹیبل بنایا ہے. ادروائز یہ اپنی نیچر کے اندر جو ہے وہ زلزلے رکھتی ہے, اور ان ارتھ کوئکس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے ہر چیز, اگر یہ سٹیبل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بل کبھی کبھار اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا مظہر دکھاتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کس لیول کی تباہی ہوتی ہے. 8 اکتوبر 2005 کو جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا, تقریباً 1.5 سے پونے 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ود ان سیکنڈز جو ہے وہ مر گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے کبھی معاملات دکھاتا ہے تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. اور یہ کوئی ظلم والا معاملہ نہیں. بعض لوگ اس کو اس چکر میں بھی لے جاتے ہیں کہ جی اتنے بے قصور لوگ مارے گئے, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب روزانہ لوگ تو ویسے نیچرل ڈیتھ مار رہے ہیں اپنی. 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں روزانہ. تو یہ آپ کیلکولیشن کر لیں, تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب روزانہ 24 گھنٹے میں لوگ مرتے ہیں. اور ان 1.25 لاکھ میں سے تقریباً 40,000 مسلمان ہوتے ہیں مرنے والے. پر بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ کوئی اور. روزانہ 40,000 مسلمان مرتے ہیں. غیر مسلم تو مرتے ہی مرتے ہیں 90,000 کے قریب, لیکن 40,000 مسلمان بھی ہوتے ہیں مرنے والے روزانہ پوری دنیا سے. لیکن انسان کبھی نہیں سوچتا کہ یار میری بھی موت کا وقت آ سکتا ہے. بہرحال یہ 1.25 سے 1.5 لاکھ بندہ تو ویسے ہی روزانہ مر رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے میں 1.5 لاکھ بندوں کو اٹھا لے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ایک محلے میں ہونے والی ڈیتھ ایک محلے کے لیے عبرت بنتی ہے. ایک شہر میں کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی مر جائے پورے شہر کے لیے عبرت بن جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کل ہمارے عمر بھائی, یعنی 37 سال ان کی عمر تھی, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, کوئی تکلیف نہیں تھی, اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور اپنی ینگ ایج کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے. تو پورے شہر کے اندر آپ نے کل جنازہ دیکھا, کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے. تو ایک بار لوگوں پہ یعنی دھاک بیٹھ جاتی کہ یار ضروری نہیں کہ بوڑھے ہو کے ہی جانا ہے, جوان آدمی بھی مر سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات سے اللہ تعالیٰ عبرت والا معاملہ کرتا ہے. اس طرح جب کہیں پہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کبھی سیلاب کی شکل میں یا کبھی ارتھ کوئک کی شکل میں, اس طرح کی فارمز میں جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی پوری انسانیت کے لیے ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ سمجھ لیں خطرے کا الارم ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کر لو. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم شہاب ثاقب ان کے اوپر داغ دیتے ہیں. فاستفتہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے, اہم اشد خلقا ام من خلقنا, کہ کیا تمہاری تخلیق زیادہ مضبوط ہے یا ہم نے اور چیزیں جو بنا رکھی ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. انا خلقناہم من طین لازب, بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لیسدار کیچڑ والی مٹی سے. یعنی بیسیکلی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دعوت حق دی جا رہی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں, آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, شہاب ثاقب اور یہ ستارے جو ان سے سجا دیا آسمان کو, اتنی بڑی بڑی مضبوط تخلیقات جس نے کی ہے, اس کے سامنے تم لوگ تو شے کوئی نہیں ہو. تمہیں تو اس نے ایک لیسدار کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا ہے. بل عجبت ویسخرون, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر
یعنی اظہار تعجب کرتے ہیں اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ تو ان سارے فزیکل فینومینا آف نیچر کو دیکھ کے اللہ کی طرف یعنی رجوع لاتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی. اور جو کافر ہیں وہ جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب بھی وہ کوئی اللہ کی نشانی, کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا. یعنی انسان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو. انسان مرنا نہیں چاہتا, اور اگر مرنا چاہتا ہے تو دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. یعنی ابھی تو آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے خودکشی کر لی ہے. یعنی اس نے یہ سمجھا, پہلے بیوی کو گولیاں ماری پھر خودکشی کر لی, کہ یاد اس دنیا سے نکل کے کیا سکون آ جانا ہے آگے جا کے. نہیں, جب تک آخرت کی تیاری اس دنیا کے اندر نہیں کی. تو جو آخرت سے منہ چڑانے والے لوگ ہیں نا, ان کی کبھی خواہش نہیں ہے کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہو, کیونکہ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے ہوئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو پکڑے جائیں گے, کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. اس لیے انسان لیم ایکسکیوزز کرتا ہے, اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک تسلی تو اب انسان دے نہیں سکتا, یعنی وہ اس کے اوپر تو انسانیت کا اجماع ہو چکا ہے کہ موت تو آ کے رہنی ہے. ایون جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں, ایتھیسٹ ہیں, وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ موت ہر شخص کو آنی ہے. لہذا یہ تو اپنے آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دی جا سکتی کہ مجھے موت نہیں آئے گی. ورنہ اگر انسان کو موت نہ آئے نا, اور انسان کو کوئی دنیا میں تکلیف نہ آئے, تو پھر اللہ کو کسی نے نہیں ماننا, خدا ہماری ضرورت ہی نہیں رہتا. میرے یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, بڑا مشہور ہے وہ, خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے, میرا 10-12 منٹ کا. اس میں نے بتایا کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے, نمبر 1, نمبر 2 سے موت نہ آئے, تو خدا پھر انسان کی ضرورت نہیں رہتا. آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, تکلیف میں پھر ساری چیزیں ہیں, کوئی فکر معاش نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, کوئی بڑھاپا نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو, اور نمبر 2 موت ہی نہ آئے, تو بھائی یہ دنیا ہی جنت ہے. پھر تو اگر تکلیف نہ ہو اور موت نہ آئے, ہمیشہ کی زندگی مل جائے, تو یہ دنیا ہی جنت ہے نا. یعنی یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر چھپی ہوئی چیز, ہم جنت کی تلاش میں ہیں, لیکن وہ دنیا میں خواہش پوری نہیں ہونی. ورنہ خدا کو کوئی نہ مانتا. اگر یہ 2 چیزیں مل جائیں تو کس نے خدا کو کیوں مانے کوئی پھر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے خدا کو مان کے جو کچھ لینا ہے وہ اس کو خود ہی اسٹیٹس حاصل ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 خوشخبریاں ملیں گی. نمبر 1, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. نمبر 2, تمہیں کبھی کوئی تکلیف, دکھ, درد, بیماری, پریشانی نہیں پہنچے گی, ہمیشہ خوشحال رہو گے. نمبر 3, تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. 30 سال عمر رہے گی, ہمیشہ ہی 30 سال رہے گی. آج یہ جو بوڑھے لوگ ادھر بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جوانی میں بڑھاپے میں کتنا فرق ہے. اور چوتھی خوشخبری جو ہے سب سے بڑی, کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. کیا مطلب کہ جو بھی کرو گے نا, تمہارے اوپر پابندی ختم ہو گئی ہے. اب یہاں پہ تو پابندی ہے نا جناب, سونا نہیں پہن سکتا مرد, وہاں پہ سونے کے کنگن ہے. ریشم نہیں پہن سکتا, وہاں پہ ریشمی لباس ہے. 4 سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتا, وہاں سینکڑوں میں, ہزاروں میں جو جو مرتبہ ہے اس اعتبار سے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ریسٹرکشنز دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں. تو اللہ نے ناراض کہاں سے ہونا ہے, کیونکہ ناراضگی والا ہر کام جو ناراضگی والا تھا وہ بھی جائز ہو جائے گا. اسی ڈومین کے اندر پھر ناراضگی کے تو چانس ہی نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے, ہمیں کون زندہ کرے گا؟ او آباؤنا الاولون, اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ قل نعم, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے ہاں ایسا ہی ہوگا. وانتم داخرون, اور تمہیں ذلیل و خوار بھی پھر کیا جائے گا. یعنی اس وقت جب بات مان لی تو فائدہ کوئی نہیں. دنیا میں جب تک حق بات کو قبول نہیں کرو گے نا, اس وقت تک تم آخرت میں کامیاب نہیں ہوگے. اس وقت پھر عذاب میں ہی تمہیں ڈالا جائے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ,
پس قیامت کا دن تو ایک زوردار جھڑکی ہوگی، ایک گرجدار آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکل کے یوں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو قیامت کا دن آ گیا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر اس وقت جو لوگ دنیا میں اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم برباد ہو گئے، یہ تو لگتا ہے جزا کا دن آ گیا ہے۔ یعنی جس کو ہم نے جھٹلایا ہوا تھا، جھٹلانا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ قیامت نہیں آئے گی، کوئی قیامت کو مانتا بھی ہو تب بھی اپنے اعمال ایسے کر رہا ہو کہ جیسے قیامت نے آنا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں وہ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے قیامت نے آنا ہی نہیں ہے، اللہ کی حضور کوئی نعوذ باللہ پیشی والا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، ورنہ تو ان کا قبلہ درست نہ ہو جائے۔ ھذا یوم الفصل، اللہ کی طرف سے آئے گا آج یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جس دن کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اے فرشتوں حکم ہوگا جمع کرو ان سب ظالموں کو جو ہمارے نافرمان تھے اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ کسی کو پوجنا، یعنی اللہ کے مقابلے پر کسی بھی بڑے سے بڑی شخصیت کی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں اس کی پیروی کرنا شروع کر دینا، چاہے وہ بت ہو یا گمراہ کن پیشوا ہو۔ اب غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو پھر ان کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا، غلام احمد قادیانی کو بھی بلا لیا جائے گا۔ اور قادیانی کی مثال تو میں اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ورنہ تو باقیوں کا بھی اللہ معافی دے یہی حال ہونے والا ہے۔ ان کا ہم نام نہیں لیتے ہیں، باقی پتہ چل جائے گا کہ اکثریت کا یہی حال ہونے والا ہے۔ جن جن لوگوں نے جو جو گمراہی میں حصہ ڈالا ہے وہ اپنے پیشواؤں کے ساتھ قیامت الدین اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ان کو جمع کرو، ان کے بزرگ بابوں کو بھی ساتھ جمع کرو، من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ جو معبود بنا لیا ہوا تھا۔ معبود بنانا یہی ہے نا کہ ان کی ایک تو ڈائریکٹ عبادت ہے، وہ نہ بھی کوئی کرے، اگر ان کی پیروی شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر، گویا معبود بنانا ہی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے بھی یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب مان لیا تھا۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور اب ان کو سیدھا لے چلو دوزخ کے راستے کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون، ذرا تھوڑی دیر کے لیے انہیں روکو، ان سے باز پرس کی جائے۔ یعنی پہلے دوزخ کا حکم ہوگا کہ سیدھا دوزخ میں لے جاؤ، اور پھر ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہا ایک منٹ ایسے ذرا روکو نا۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی دنیا میں تو کہتے تھے جو ہمارا مرید ہو گیا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو ساتھ جنت میں نہ لے جائیں۔ آج پیر صاحب کتنے تسی بھی نال مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی یہ مینا مارا جائے گا، یہ طنز کی جائے گی، یہ ٹونٹ کی جائے گی تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا ان ہنسیوں کے اوپر ہم نے اعتماد کیا ہوا تھا۔ یہی مشرکین عرب بھی کہتے تھے بڑے بڑے سردار کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ تو طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر مشرکین عرب کے لیے ہے، لیکن طویل عام میں تو جو جو گمراہ کن جن جن لوگوں نے اس قسم کے نظریات پیش کیے، اللہ تعالیٰ مارے گا ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا یار، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے دی؟ دنیا تے کہنے مشکل کشا نے، حاجت روا نے، جناب ڈبی بیڑی بھی تار دیندے نے، ہن کتے جے بھائی مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے دی؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج نہیں، آج تو تم سارے کے سارے سر تسلیم خام کیے ہوئے ہو، سب نے اپنی گردنیں پھینکی ہوئی ہیں اور سیدھے دوزخ کی طرف جا رہے ہو، چسکتا بھی نہیں۔ اور میں ساڈے ایک دوست نے نا پنجابی میں وہ کہندے نے جناب تسی کہندے ہو ساڈیاں نے بڑیاں نے اے کر دینا، اللہ تعالیٰ نے تے اوتے کھنگن بھی نہیں دینا تواڈے بڑیاں نو، ٹھیک ہے؟ وہی یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا آج تو بڑی گردن سیدھی کر کے چل رہے ادھر۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، سوال و جواب لوگ کریں گے، یعنی وہ آپس میں وہ سمجھ لیں کہ وہ کھسبس شروع ہو جائے گی۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، اور پیروکار سرداروں سے کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے کر و فخر کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، ہمیں کہتے تھے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ ہم تمہیں بچا لیں گے، آج ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اب وہ بزرگ جو ہیں ان کے، وہ سردار بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں ہم مجرم ہیں، وہ کہیں گے کہ بلکہ تم تو خود ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان،
ہم نے کوئی زبردستی تو تمہیں پکڑا نہیں ہوا تھا کہ تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے، ہمیں تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. یعنی ہم صرف تمہیں گمراہی کی طرف بلاتے تھے، ہم نے کوئی زبردستی پکڑ کے تو تمہیں گمراہی کے اوپر نہیں لگایا ہوا تھا. ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. یعنی جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مطلب دعوت کے اوپر ہی ہے نا. دعوت تو رحمان کے ماننے والے بھی دے رہے ہیں، شیطان کے ماننے والے بھی دے رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو رہا کہ جو رحمان کے ماننے والے رحمان کی دعوت اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ جی وہ اذان ہوتے ہی ان کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں. نہیں، اذان ہوئی ہے، آپ کی مرضی ہے مسجد کی طرف جائیں، آپ کی مرضی ہے گھر میں ہی بیٹھے رہیں، فیس بک کے اوپر ٹائم ضائع کرتے رہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب وہ اس وقت اذان ہوئی اور آپ مسجد کے لیے نہیں اٹھے تو اسی وقت آپ کی بینائی ختم ہو جائے، پاؤں پہ فالج گرے. نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور امتحان گاہ بنایا ہے. یہاں فوراً پکڑ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا، آخرت میں پکڑ فرمائے گا. تو یہ قیامت والے دن بھی وہ جن کے وہ پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، تم خود ہی گمراہ ہوئے. اور حقیقت بات ہے، زبردستی تو کوئی نہیں. آج بھی جتنے گمراہ کن پیشوا ہیں انہوں نے کوئی زبردستی نکیلیں تو نہیں ڈالنی ہوئی اپنے ماننے والوں کو کہ ہمارے پیچھے چلو. وہ لوگ خود ہی پاگل بنے ہوئے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر اتنی واضح ان سے غلطیاں دیکھ کر بھی ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. بسا اوقات کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے کہ اس پہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ یار یہ تو ہمیں غلط لائن کے اوپر چڑھا رہے ہیں. ادروائز تو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور لاکھ آپ سمجھاتے رہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور سمجھانے والے بھی پھر دنیا میں تھوڑے ہیں. آپ کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کو 1000 بندے سمجھانے والے ہیں، ہزاروں بندے. میں اکثر دیکھتا ہوں نا کہ کبھی وہ غلطی سے ہیڈ لائٹ میری آن لے جائے نا موٹر بائک کی، آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں. جان بوجھ کے آپ ہیڈ لائٹ آن کریں اور آپ 1 کلومیٹر میں آپ کو 10 بندے ملیں گے دور سے یوں اشارہ کرتے ہوئے، لیکن آپ نماز غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، آپ وضو غلط کر رہے ہیں، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے کہ گاٹے نہ فٹ ہو جائے ساڑھے. یہ میں تو جان بوجھ کے کرتا ہوں کئی بار، یہ ہیڈ لائٹ آن کر کے میں دیکھوں کہ یار واقعی زندہ ہے، لولے پوپے کوئی نہیں رہے، سارے کو سمجھ ہے. جو لوگ اس طرح لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں ایسے ایسے کر کے، ان کو جب بتایا جائے کہ میرے بھائی یہ دیکھو اس طرح بلا کے ان کو کہ یہ بخاری میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، یار قرآن کی توحید تو یہ کہہ رہی ہے، تم کس طرف لگے ہوئے ہو، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور آپ دیکھیں دنیاوی طور پہ اگر آپ کو کوئی اس طرح اشارہ کر دے، آپ اشارہ برا بھی نہیں مانتے کہ یار اس نے میرا نفع کر دیا، لیکن نیکی کے راستے کے اوپر آپ کو وہ بلائے کہ یار آپ تو غلط طرف چل رہے ہو اللہ کے بندے، تو یہ آپ اپنی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تو ہیڈ لائن بند کروائی جاتی ہے نا ہیڈ لائٹ، اس میں اپنی ہیڈ لائٹ آن کرو، دیکھو تم لوگوں کو کس طرف لگایا ہوا ہے انہوں نے، اندھے بن کے ان کے پیچھے چل رہے ہو. تو کہتے ہیں جناب گلا ٹھیک نے دیکھو لیکن بڑی سختی کر دینے، ایڈی بھی دینی سختی کوئی نہیں ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں جو مرضی کریں وہ کہیں گے ہاں جی بڑی مہربانی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے اپنے بڑے کہہ دیں گے ہمیں کوئی زور نہیں تھا. فحق علینا قول ربنا، پس لازم ہو گیا ہم سب پر اپنے رب کا حکم، انا لذائقون، اب ہم تو اس عذاب کو چکھنے والے ہی ہیں. والعیاذ باللہ تعالیٰ وہ بڑے بھی کہہ دیں گے کہ بھئی اللہ کا جو فیصلہ تھا نا دنیا میں کہ جو پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرے گا اس کا قیامت والے دن مارا جائے گا، تو اللہ کی طرف سے یہ ہم پر قول اب پورا ہو گیا، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم خود ہم تو ڈوبے ہیں سر، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تم تو ڈوب رہے ہو نا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. تو وہ اکثر کہتے ہیں نا جناب ہم تو اس وقت تک جناب جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو ساتھ نہ لے جائیں. میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہتے ہیں، جب تک آپ کو بھی نہ ساتھ لے جائیں، جنت نہیں کدھر اور ہی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. فاغویناکم انا کننا غاوین، پس ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے. اب مجھے بتائیں قیامت والے دن جب ایک گمراہ کن لیڈر اپنے فالوورز کو یہ کہے کہ یار دنیا بھائی میں آپ بھی گمراہ سا تو انو میں پٹھے پاسے لائی رکھے ہیں، بس اون تے کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ مجھے بتائیں اس وقت انسان کی حسرت کا کیا عالم ہوگا؟ کیا دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے؟ اللہ سے ٹائم لے سکتا ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں لوگ جوا، میں کہتا ہوں زندگی سب سے بڑا جوا ہے، یعنی یہ بالکل 0-1 ہے، آر یا پار. اور پھر اس سے بڑی جو خطرناک چیز ہے کہ کسی کو اپنی موت کا وقت بھی نہیں پتا کہ اس میں موت کب آ جائے گی، اس کے اختیار میں نہیں ہے.
ورنہ تو انسان پلان کر سکتا نا کہ اچھا میں نے اتنے سال میں مرنا ہے، میں اتنے سال یہ کر لوں، پھر یہ کر لوں، پھر یہ کروں. بالکل کوئی پلان بھی نہیں کر سکتا. ایسی یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو پھر قیامت دن تو کوئی فائدہ نہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس وہ سب اس روز عذاب میں حصہ دار ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے. اس میں یہ بات سمجھ لیں، بعض لوگ اس طرح کی آیات سے، خصوصاً ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ، ان کے علماء نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی، یہ تو کافروں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. وہ تو میرے بھائی پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر آپ کافروں کو قرآن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں پلیز نے انہوں دینے سے تیار نہیں، آپ پڑھتے نہیں، پھر ہے کہ دستے ہیں. سوال ہے نا. تو میرے بھائی یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ صرف کوئی یہ صرف اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو اپنا معبود مان لے، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود مان لے. یہ بھی تو قرآن میں ہے، افرائیت من اتخذ الہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا. ایک شخص فجر کے وقت اپنی نیند کی قربانی کر کے نماز نہیں پڑھتا فجر کی، تو اس نے اپنا خدا کسے بنایا؟ نیند کو، خواہش نفس کو. اب وہ بے شک روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی کھینچ لے، تو وہ لا الہ الا اللہ والا معاملہ اس کا کامل کوئی نہیں ہے. تو یہ آیات، اور جس تکبرون اور تکبر کرتے تھے. تکبر کی ڈیفینیشن صحیح مسلم میں آئی ہے کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو یا اچھے دکھو. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. حق بات جب تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ سب سے بڑا تکبر ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اب ایک بندے کو اگر پتہ چل گیا قرآن حکیم میں عقیدہ توحید یہ آیا ہے، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ آیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اور اپنے فرقوں کے اماموں کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چل رہا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے. کئی لوگوں کو جب بتاتے ہیں یار یہ دیکھیں بخاری مسلم کا ترجمہ آپ اپنا ہی پڑھ لیں، اس میں دیکھیں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، ان کو نہیں پتا تھا. اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ وہ بزرگوں کو کھڑا کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کے سامنے. تو اب بزرگ ورسز نبی علیہ السلام جب ہوں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنائیں گے کہ اپنے فرقوں کے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنائیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہی تو لا الہ الا اللہ کی عملی شکل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی ذاتی تو ہے نہیں ہے. نبی جو ہے وہ شریعت ساز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی شریعت جو ہوتی ہے اس کو پہنچانے والا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی شریعت کو ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا. تو یہ تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور یہ کہتے تھے دنیا میں کیا ہم چھوڑ دیں اپنے ان معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے کے اوپر؟ نعوذ باللہ من ذالک. بل جاء بالحق، بلکہ یہ تو دین حق لے کر آئے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وصدق المرسلون، اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی. یعنی کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے، یہ اسی شجر مبارکہ کی ہی ایک شاخ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا اور امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا. انکم لذائق العذاب العلیم، اے مجرمو تم ضرور چکھو گے دردناک عذاب کو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی ہی اعمال کا جو تم خود کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزارے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی. نہیں، جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری اس کی آخرت اس کی اپنی مرضی کی ہوگی، اور جس نے اپنی مرضی کی دنیا گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی.
اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں جھونکے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، البتہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ عذاب سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ مخلص اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں، اور ظاہر ہے ایک تو وہ چنے ہوئے بندے ہیں جو کہ کوئی اپنی محنت سے نہیں وہ مقام حاصل کر سکتا، وہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام، اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں، جو آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہے اصحاب ہوں یا قیامت تک آنے والے جو امتی ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے، وہ بھی سارے چنے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے کہ انہوں نے خود حق کا راستہ چنا تو اللہ نے پھر ان کو چن لیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، اور وہی ہے کہ انہیں وہ رزق دیا جائے گا جس کی کیفیت سب کو معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بل وہ اس لیول تک ہی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس ہے، ادروائز تو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان بھی گزرا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزرا۔ اور یہی آیت سورہ سجدہ کے اندر بھی موجود ہے اسی حوالے سے۔ فواکہ وہم مکرمون، اور وہ لذیذ پھل ہوں گے اور ان کا وہاں پر بڑا ہی اکرام کیا جائے گا، فی جنات النعیم، ہمیشہ کی نعمتوں والے باغوں میں، علی سرر متقابلین، وہ اپنے جو پلنگ ہیں ان کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، پھر ان کے پاس پیش کیے جائیں گے چھلکتے ہوئے جام چشموں سے پر کر کے، یعنی وہ تو بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیل احادیث آتی ہیں، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، پاکیزہ شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اور ایسی شراب کہ جس کو پی کے نہ انسان کے اوپر کوئی یعنی وہ نشے والی کیفیت طاری ہو، نہ انسان اپنی ہوش جو ہے وہ اس کی بھٹکے، وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں جنت میں دی جائیں گی۔ بیضاء لذۃ للشاربین، دودھ سے زیادہ سفید وہ مشروب ہوگا بڑے لذیذ پینے والوں کے لیے۔ لا فیہا غول، اس کے اندر کوئی یعنی مضر صحت چیز نہیں ہوگی۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس کو پینے سے کسی کے اوپر کوئی نشہ آئے گا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس پھر وہاں پر نیچی نگاہوں والی یعنی حوریں ہوں گی، کأنہم بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈوں کی مانند گرد و غبار سے محفوظ، یعنی جو سفید انڈا جس طرح صاف ہوتا ہے اس طریقے سے وہ بالکل صاف۔ باقی یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ نے، ایک تو وہ ڈیٹیلز ہیں جو طارق جوید صاحب بیان کرتے ہیں، تو وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، نہ میرا ٹیمپرامنٹ ہے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کا۔ اگر آپ نے کوئی صحیح چیز اس حوالے سے پڑھنی ہے تو صحیح مسلم میں جو کتاب الجنہ چیپٹر ہے آخری جلد کے اندر، جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان، وہ آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں جنت کے حوالے سے، اس کی نعمتوں کے حوالے سے اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابوں کی کمبائنڈ فارم میں احادیث پڑھنی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، تو مشکات المصابیح میں بھی تیسری جلد کے اندر، جسے میں نے ڈکلیئر کیا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، مشکات المصابیح، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، تو اس کی تیسری جلد کے اندر جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو اس طرح کی ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس جنتی آپس میں جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو سوال جواب کریں گے۔ ایک آپ نے دوزیوں کا سنا کہ جب ان کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی وہ آپس میں گپ شپ کریں گے۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ یہ سننے والی ہے۔ یہ آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے نا وہ پہلے ہی ویڈیو فلم دنیا میں چلا دی ہے، قرآن پاک کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ وہ کیا گپ شپ کریں گے؟ قال قائل منہم انی کان لی قرین،
تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک بڑا جگری دوست تھا دنیا کے اندر، یعنی وہ جگری دوست تھا، بس وہ دنیاوی تو دوستی تھی لیکن وہ کسی اور راستے پہ تھا، میں کسی اور راستے پہ تھا. اب ایسے ہوتا ہے، یعنی بڑے بالکل اپوزٹ نیچر کے لوگ دنیا میں دوست ہوتے ہیں. الٹا جو دین کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یار اتنا بھی کوئی دماغ ہوتا ہے نہیں، کوئی مطلب روگ لا لینا چاہیے تھا، جوانی بھی چاہیے، ذرا صاحب نال دین ہوتے ٹورو. تو اس قسم کا کوئی دوست تھا ایک جنتی کا، تو وہ آپس میں گپ شپ کرتا ہے کہ میری دنیا میں ایک بڑی قریبی دوست ہوا کرتا تھا، تو وہ کدھر ہے؟ یقول انک لمن المصدقین، اور وہ مجھے دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کیا تو واقعی آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والا ہے، تو نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمدینون، تو بے شک ہمیں اس کی جزا دی جائے گی جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر اعمال کیے، مرنے کے بعد زندہ کر کے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. قال هل انتم مطلعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کیا تم اپنے اس جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو کدھر ہے، جو دنیا میں تمہارے ساتھ یہ چھیڑخانی کیا کرتا تھا، تم دین کے راستے پہ تھے، وہ پکا دنیا دار تھا، دین کو کیجول لیتا تھا، ہر معاملے میں سستی کرتا تھا، چاہے وہ کافر تھا مسلمان تھا، اسے تو کوئی غرض ہی نہیں. یہ کافر تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں جو کافر ہے اس سے مراد لوگ سمجھتے ہیں بت پرست اور ہندو عیسائی سکھ، یہ وہ نہیں. قرآن کے اندر کافر اس کو کہا جاتا ہے جو انکار کرنے والا ہے، جو اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے، چاہے وہ عقیدے میں مسلمان بھی ہو، عملاً وہ کافر ہے. اور ایک وہ ہے جو عقیدے میں بھی کافر ہوتا ہے. تو کیا تم اپنے جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پس جب وہ جھانکے گا، یعنی اس کو کہا جائے گا کہ جیسے جھانک کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسا معاملہ کر دے گا کہ وہ جھانک کر دیکھے گا تو وہ اپنے دوست کو دوزخ کے وسط میں پائے گا. قَالَتَ اللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے مروانے لگا تھا اپنے ساتھ، تو ڈوب گیا ہے دوزخ کے اندر، مجھے بھی ساتھ لے ڈوبنا تھا تو نے. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ پکڑے جانے والے دوستیوں میں شامل ہوتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. افما نحن بمیتین، جنتی کہیں گے اب یہاں پہ ہمیں کہیں موت تو نہیں آ جائے گی، ہمیں یہاں پر موت نہیں آئے گی، الا موتتنا الاولی، سوائے جو پہلی موت ہمیں دنیا کی زندگی میں آ چکی. وما نحن بمعذبین، اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس سے جسٹ پہلے میدان محشر میں ایک مینڈے کی شکل میں ایک جانور لایا جائے گا اور اس کے لا کے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ موت ہے جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور یہ خوشخبری ہوگی جنتیوں کے لیے اور دوزخیوں کے لیے سب سے بری خبر ہوگی کہ ہمیں اب موت کوئی نہیں آنی، ورنہ تو موت آئے تو جان چھوڑ جائے نا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر دوزخ کی آگ میں نہ تم زندوں میں ہوگے اور نہ مردوں میں. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں موت ہی دے دے سے بہتر ہے. اللہ فرمائے گا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو تب بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور پھر یہاں تک آیا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں ان کو دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو جنتی کہیں گے اب ہمیں یہاں پر کوئی موت نہیں ہے سوائے ایک موت جو دنیا میں ہم چکھ چکے، اور ہمیں اب عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. جو میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی صحیح مسلم کی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے 4 خوشخبری ہیں. نمبر 1 تمہیں موت نہیں آئے گی، نمبر 2 کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بیمار نہیں پڑو گے، نمبر 3 تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، اور نمبر 4 تمہارا خدا تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور بے شک یہ ہے عظیم الشان کامیابی. دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی بڑے سے بڑے مرتبے پہ پہنچ گیا، کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کامیاب ہو جائے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا میں اگر 1 روپیہ کوئی ضائع کر کے 1 ارب روپیہ کما لے اور دوسری طرف 1 روپے کو بچانے کے لیے کوئی ارب روپیہ گوا دے
تو اس کو کہا جائے گا یار روپے کو بچا کے کیا لینا کرنا تھا تو نے, 1 روپے سے 1 ارب, 1 ارب اور 1 ارب 1 روپے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, نیگلیجیبل ہے. اور یہ دنیا اور آخرت کا مثال ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے, انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی. یعنی اتنا کمپیریزن آپ ان امیجنیبل, ہمیشہ کی زندگی. تو جہاں پر وہاں پر اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ اصل میں کامیابی ہے. دنیا میں امیر سے امیر شخص کو بھی وہی آپ سمجھ لیں 6-7 فٹ کی قبر ملنی ہے, اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے جو ایک غریب لاوارث, ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والی لاوارث لاش کو ملنا ہے. اور قبر شاید دنیا میں کسی امیر شخص کی بڑی اچھی بنا بھی لی جائے, باہر بھی آپ مرمر لگا لیں, سنگ مرمر سے کچھ بھی مزین کر لیں, قبر کے اندر کے حالات تو نہیں کوئی چینج کر سکتا. اور باہر سے اگر کسی کی قبر ٹوٹ پھوٹ کی, اس کے جو ہے وہ اثرات بھی مٹ گئے, دین واٹ. لوگ کہتے ہیں جو بزرگاں کی قبر تھی کچی بنائی تھی جناب وہ بہ گئی, یار کیا ہوا, اسے کیا فرق پڑتا ہے, قبروں سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی جنتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی ہے, وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی, کھود کے بھی دیکھ لیں. وہ تو ظاہر ہے اگر نظر آ جائے تو سارے سیدھے نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, کیا مردے بھی جو ہے وہ بولتے اور سنتے ہیں, کہ میت جو ہے وہ چارپائی کے اوپر کلام شروع کر دیتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے لے چلو جلد جلد اس کی طرف, کب میرے قبرستان کی طرف, میری قبر کی طرف, ہمیشہ کی کامیابیاں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور بدکار جو میت ہے وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہی, وہ چیختی ہے اور اس کی چیخو پکار کو زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسانوں کے, کیونکہ جن اور انسان ہی اللہ کے حضور مکلف ہے. اگر انہوں نے سن لیا تو یہ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے تو سب غیب کا پردہ اگر اٹھا دیا تو پھر تو سب نے مان جانا ہے. تو غیب کے پردے میں ہی تو ماننے کا فائدہ ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو یہ ہے بڑی کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, ایسی کامیابی کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اعمال کیا کریں. کام کوئی کرنا ہے تو اے کرو, صحیح پنجابی ترجمہ ہے, اے کام جی کرنے والا. لمثل ھذا, یہ ہے کام, فلیعمل العاملون, جو کہ کام کرنے والوں کو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کاسٹ کے اوپر آپ آخرت کو ہی بیچ دیں, نہیں, دنیا بے شک بیچ دیں لیکن آخرت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں, اگر ہم میں سے جتنے بھی یہاں 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے نا کہ آپ میں سے فلاں شخص جو ہے اگلی اتوار کو وہ زمین کے نیچے ہوگا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت رہ جائے گی؟ دنیا کی کسی گناہ کا ٹیسٹ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ رہ جائے گا؟ حالانکہ یہ تو میں نے بہت لمبی ڈیٹ دے دی ہے, ہمیں تو آج کا بھی نہیں پتا, اگلے لمحے کا نہیں پتا. اس لیے جب تک موت سامنے نہ ہو اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوتا. اذالک خیر نزولا, بھلا یہ دعوت بہتر ہے, ام شجرۃ الزقوم, یا پھر وہ تھور کا درخت. اب پھر دوستیوں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جنتیوں کا حال ہوگا, یہ نعمتیں ہوں گی, کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں یا وہ زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین, جس کو ہم نے آزمائش بنا دیا گناہگاروں کے لیے, ظالموں کے لیے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, وہ ایک درخت ہے جو کہ دوزخ کے اندر اگتا ہے. یہ اللہ کی اب قدرت ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کے اندر بھی آگ اس درخت کو نہیں جلاتی, لیکن اس کے کڑوے پتے ہوں گے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, جو سورہ دخان میں آتا ہے نا کہ جو گناہگاروں کی خوراک جو ہے نا وہ اس کے پتے ہوں گے, اور اتنے کڑوے پتے ہوں گے. اس کے بعد وہ جب کھائیں گے تو اتنی سخت ان کو پیاس لگے گی کہ پانی مانگیں گے, اور پانی ان کو دوسیوں کا پیپ اور خون اور گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. لیکن پیاس اتنی غالب ہوگی کہ وہ مجبوراً وہ پانی پیئیں گے جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں گل جائیں گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ, اس زقوم کے درخت کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر. اس کی یعنی شکل بھی اتنی خطرناک ہوگی اس درخت کی. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, پس انہیں ضرور کھانا پڑے گا وہی درخت کے پتے اور اس کی خوراک, اور وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ
علیہا لشوبا من حمیم، اس کے بعد پھر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. پانی مانگیں گے. دیکھیں یہ عذاب کا سلسلہ ہے نا کہ ان کو مجبور، ان کو اصل میں پانی پلانا نا کھولتا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو ویسے تو بندہ ضد کرے گا کہ میں نے نہیں پینا، پھر بھی خیر انڈیلا جا سکتا ہے. لیکن عذاب کے آپ لیول کو دیکھیں کہ اتنی پیاس لگوائی جائے گی، پہلے بھوک لگے گی. جیسے یہاں پہ بھی جب بھوک لگی ہو تو کوئی بھی چیز آ جائے تو بندہ نخرے نہیں کرتا. وہاں پہ بھی وہ کہیں گے چلو کچھ تو بہتر ہے کہ ہم یہ کڑوا درخت ہی کھا لیں. اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد پیاس ایسی لگے گی کہ وہ خود پانی مانگیں گے. اب وہ گرم پانی کون پیے گا؟ لیکن پیاس کا غلبہ ایسا ہوگا مجبور ان کو پینا پڑے گا. والعیاذ باللہ تعالی. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا دوزخ کی طرف. انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ہی گمراہی پہ پایا تھا. یعنی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگے رہے تھے، خود انہوں نے کوئی دماغ استعمال نہیں کیا. فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ بے سوچے سمجھے اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جا رہے تھے. یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر، ویسے تو قرآن پڑھنے اسی لیے نہیں دیتے، قرآن اگر کوئی پڑھ لے تو قرآن تو بالکل واضح ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی اسی جنہوں نے لڑ لگے ہیں انہوں نے سانو بچا لینا ہے، اور قرآن کا کہہ رہا ہے کہ اے دوستی ہو جائے جڑے لڑ لگے ہوئے سمجھے. یہ دیکھ لو، یہ اپنے آباء و اجداد کے اسی طریقے پہ سے. ابھی کسی کو وہ بات طے کہتے اسی آج تک نہیں سنی. آپ بتائیں کہ یار قرآن پاک کو ہم نے تو نہیں خود، مطلب آج کا تو نہیں بنا ہوا، یہ تو پہلے کا اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے، ہم اس میں سے بتا رہے ہیں. تو آپ نے نہیں سنی تو آپ اپنی بدبختی کو روئیں. تو یہ قیامت الدین میں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دوست کی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم تو اپنے باوجداد کو اس دین کے اوپر پایا تھا، ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بہک گئے ان سے قبل بہت سے لوگ. یعنی صرف مشرکین عرب یا دوسرے لوگ نہیں بہک رہے، بلکہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے بے شک سب میں ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو ڈر سنایا گیا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت قبول کرو اور انہوں نے قبول نہیں کی، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عذاب آیا. وہ اب آگے ڈیٹیل آئے گی انبیاء اکرام علیہ السلام کی کہ ان کی قوموں نے جب ان کا انکار کیا تو کیسے کیسے عذاب ان کے اوپر آئے. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے جو ہیں وہ بچ کے، یعنی جنہوں نے خود خدا کو اڈاپٹ کیا اللہ نے ان کو بچا لیا. اب یہ 74 آیات آج جو ہم نے پڑھی ہیں یہ پوری ایک سمجھ لیں ایک تمہید تھی. اس حوالے سے جنتیوں دوستیوں کا ذکر ہوا، کمپیرزن کرایا گیا. اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے قوموں کا ذکر فرمائے گا کہ جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوا تو ہمیشہ دو گروہ بن گئے، ایک نبیوں کے ماننے والے اور ایک نبیوں کا انکار کرنے والے. ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور جو انکار کرنے والے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا. سب سے پہلے ذکر آ رہا ہے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. وَلَقَدْ نَادَاهُ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام جب وہ ہمیں پکار رہے تھے ہم نے ان کی پکار کو سنا اور ہم کیا ہی بہترین فریاد رس ہیں. یعنی پوری ڈیٹیل آئے گی سورہ نوح کے اندر پارہ نمبر 30 کے اندر کہ جب انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اپنی امت کو، اس کے باوجود سوائے 78 لوگوں کے باقی لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. پھر انہوں نے تڑپ کے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اب یہ قوم ہدایت والی نہیں ہے، میں نے جتنی دعوت دینی تھی دے لی. تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کی دعا قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ، اور ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے اہل کو، سوائے ان کی ایک بیوی اور بیٹا جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. انہوں نے ایمان نہیں لائے، وہ تباہ و برباد ہوئے. من الکرب، اس مصیبت سے، کرب العظیم، بڑی مصیبت. وہ کون سی بڑی مصیبت تھی؟ جو طوفان بہت بڑا آیا تھا، زمین نے بھی پانی اگل دیا، اوپر سے بارشوں کی وجہ سے بھی سب کے سب لوگ برباد ہوئے سوائے اہل ایمان کے. وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کو، ان کی نسل کو باقی رہنے والا، یعنی جو کشتی میں سوار ہوئے انہی سے پھر نسل انسانی آگے چلی. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو آنے والوں کے لیے. یعنی آج تک ہم نوح علیہ السلام اور ان پہ جو اہل ایمان تھے ان کا ذکر اچھے انداز میں کرتے ہیں. اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہوا ہے، ہزاروں سال بعد بھی ہم ان کو آج یاد کر رہے ہیں اس قرآن کی برکت سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اتنے پسندیدہ تھے اہل ایمان کہ ہم نے ان کا ذکر آنے والوں میں باقی رکھا کہ آنے والی نسلیں یاد کریں کہ یار نوح بھی تھا اور ان کے ماننے والے لوگ بھی تھے. اگر اس وقت ہزاروں لوگوں نے ان کی مخالفت کی تو ان کی دعوت قبول کرنے والے بھی تھے.
سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، اہل ایمان کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیکوکار ایمان لانے والے بندوں میں شامل تھے. ثم اغرقنا الآخرین، اور ہم نے باقیوں کو پھر غرق کر کے رکھ دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے شیعہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اب یہ شیعہ کا لفظ جو ہے نا، اس کے اوپر لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. شیعہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گروہ کو. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ شمار کیا ہے اور اہل ایمان کو ایک گروہ شمار کیا ہے. نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے، یہ ایک ہی شیعہ ہیں. اگرچہ ان کے زمانوں میں فرق ہے، لیکن جو کہ سکول آف تھاٹ ایک ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. چاہے زمانی بود ہزاروں سال کا بھی ہو، گروہ وہی ہے. اب نوح علیہ السلام کے ہزاروں سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، لیکن کہا گیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ ہی میں سے، ان کی جماعت ہی میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اسی ورڈ کو پھر یعنی پولیٹیکلی اسلام کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا. یعنی خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خلافت والا معاملہ ہوا، اور اس کے اوپر تو میرے خیال ہے میں نے اتنا کچھ بول دیا ہے کہ وہ بار بار اس کو بولنے کی حاجت نہیں ہے. میرا اس کے اوپر ریسرچ پیپر ہے 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور بلکہ اب اس کی انشاءاللہ اگلی ورژن بھی آنے والا ہے. اس میں کچھ روایتیں میں نے 2-3 ایڈ کی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پرنٹنگ میں آ جائے گا. اور ہمارے جتنے بھی ریسرچ پیپر ہیں، ان کی آپ نے پرنٹنگ کو اگر چیک کرنا ہونا تو ہر ریسرچ پیپر کے اوپر پرنٹنگ کی ڈیٹ ہوتی ہے. پرانے بزرگوں کی اگر آپ کتابیں اٹھائیں نا تو پتہ نہیں چلتا کہ پہلے انہوں نے کیا بات کی تھی، بعد میں کون سی بات کی. یعنی احمد بن حنبل کے آپ کو فتوے ملیں گے، پہلے کوئی اور بات کی ہوگی، بعد میں کوئی اور بات کی ہوگی، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں وہ والی پہلے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ والی پہلے والی بات ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے عورتیں پڑھائی لکھائی کا دور ہے. ہمارا جو بھی ریسرچ پیپر چھپتا ہے نا جی، اس کے اوپر ڈیٹ ہوتی ہے. اس کا اگر ورژن اگلا چھپا ہے نا چینجنگ کے بعد، تو وہ پھر اس سے اگلی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہوتی ہے. اور ڈیٹ میں کم از کم سال کا فرق ہوتا ہے. ہمارے تمام ریسرچ پیپرز کی ڈیٹ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے چلتی ہے. تو اگر ایک بار بھی چینج آئی تو اگلے سال کی 12 ربیع الاول کی ڈیٹ ہوگی، اور دوسری طرف انگریزی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہوگی. اور جو محرم سے ریلیٹڈ جو پمفلٹ ہے ہمارے 2 5A اور 5B، اس میں 10 محرم کی ڈیٹ ہوتی ہے. ابھی جو آخری دفعہ چھپا ہے 5B، اس میں 10 محرم 1438 ہجری تھا، بمطابق 12 اکتوبر 2016. اب جو پرنٹ ہوگا نا وہ ہوگا 1 اکتوبر 2017، بمطابق 10 محرم 1439 ہجری، یعنی پورے سال کے فرق کے ساتھ، تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ اچھا یہ نیکسٹ ورژن ہے اس کا. تو اس میں بھی میں نے کئی ایک چیزیں اس حوالے سے مطلب ایڈ کی ہیں. تو یہ جو شیعہ کا لفظ ہے یہ کہتے ہیں گروہ کو. تو سیدنا علی کے جو ساتھی تھے وہ اس وقت شیعان علی کہلائے، اور اسی طریقے سے جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے وہ شیعان معاویہ کہلائے. تو یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، اس کو مطلب اس طریقے سے ایک فرقہ واریت کی علامت بنانا نہیں سمجھنا چاہیے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھئی اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حق پہ ماننا جو ہے وہ شیعہ ہونا ہے، تو ہم شیعان علی ہیں، جو امام شافعی کا قول ہے، جو ان کے دیوان الشافعی میں ان کے اپنے اشعار ہیں، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافضی ہوں. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی کی جماعت میں سے، انہی کے شیعہ میں سے ایک ابراہیم تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے سلیم الفطرت دل لے کر. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، یہ تم کن ہستیوں کی پوجا کر رہے ہو. اب یہ ڈیٹیل ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں کور کریں گے، کیونکہ ہمارا اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اس ٹائم کے اندر یہ مکمل نہیں ہوگا. تو یہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے آیت نمبر 83 سے آن ورڈ، یہ ہم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم
اگلی دفعہ ڈسکشن میں لے کے آئیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی گفتگو کا موڈ بنا تو انشاءاللہ تعالی اور گفتگو بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔